ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے طاق راتوں میں غور کیا تو وہ مجھے حاصل ہوئی۔ السلام علیکم سامعین، شب قدر ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی رات میں ایک رات شب قدر کی رات ہے کہ جس رات میں قرآن مجید بھی اتارا گیا، اور اس رات کو قرآن مجید میں 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، جو کہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی، اور صورت کا نام بھی سورۃ القدر ہی رکھا گیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اتارا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے شوق کو بڑھانے کے لیے سوالی انداز میں فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہاں پر فرمایا کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب فرشتوں کا نزول اس رات میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدا میں انسان کو فرشتوں نے دیکھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ آپ ایسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور آج جب کہ توفیق الہی سے انسان شب قدر میں معرفت الہی اور اطاعت ربانی میں مشغول ہے، تو فرشتے اپنے فکرہ کی معذت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اب روح سے اس تمام کا کہنا یہی ہے کہ جبریل امین مراد ہے کہ وہ بھی فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر آتے ہیں، اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس شخص کی حق میں دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں آتا ہے کہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اگر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہاں سے فرما دیا کہ وہ رات سلامتی والی ہے، اور وہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی سحری کے وقت تک رہتی ہے۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے وہ رات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب شب قدر کے معنی کیا ہیں؟ تو قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہوتے ہیں، تو اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس طرح حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، وہ اس رات میں اللہ سے توبہ استغفار کر کے، مغفرت طلب کر کے اور نیک اعمال کر کے اپنی قدر و منزل کو بڑھا لیتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا گیا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ سب 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اسی طرح اس رات کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی امید سے لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر میں قیام کریں، اور قیام کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے، اس میں نوافل کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ پھر اس کے بارے میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ شب قدر اس کی تعین نہیں ہے۔ راجہ اقوال میں سے ایک قول یہی ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں سے تلاش کرنا چاہیے، خواہ مہینہ 29 کا ہو خواہ 30 کا۔ وہ طاق راتیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ شب قدر متعین کیوں نہ ہو سکی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا بتلا دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہی ہو، کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ شب قدر کون سی رات ہے تو تم صرف اس رات میں عبادت کرتے۔ اب جب کہ معلوم نہیں ہے تو بندہ ہر طاق رات میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا اور اللہ کے ساتھ اپنا ربط بڑھا سکے گا۔ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں درر منصور میں یہ ہے کہ اس رات کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد ہوتی ہے، بلکہ معتدل ہوتی ہے، اور اس رات میں چاند کھلا ہوتا ہے۔ اس رات صبح تک ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسے کہ بالکل ہموار ٹکیا، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اس دن آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے منع فرمایا، کہ باقی دنوں میں شیطان سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ نکلتا ہے، لیکن شب قدر کو اللہ رب العزت نے شیطان کو منع فرمایا کہ وہ سورج کے ساتھ نہ نکلے۔ اور اس کے علاوہ کچھ نشانیاں یہ بھی کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے یہ سجدہ کرنا ہر ایک کا اپنی طرز پر ہوتا ہے، یہ جیسے ہم انسان سجدہ کرتے ہیں اس طرز کا نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کو محسوس ہونے والی چیز بھی نہیں ہے۔ بعض علماء کا تجربہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنوؤں کا جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو خاص قسم کی ایک روشنی نظر آتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ لیکن ان سب کے اقوال کے بعد جو سب سے اہم اور راجح قول ہے، جس کو جمہور علماء نے بھی مانا ہے کہ شب قدر کون سی ہے، یہ قول تو آ گیا کہ شب قدر طاق رات کو ہوتی ہے۔ اب اس میں 21، 23، 25، 27 اور 29 تمام راتیں شامل ہیں۔ اب ان میں سے کون سی رات ہے تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر معلوم کرنے کے لیے طاق اعداد میں غور کیا تو 7 کا عدد اس کے لیے زیادہ موزوں نظر آیا۔ جب 7 کے عدد میں غور کیا تو معلوم ہوا آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، دریا بھی 7 ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی 7 مرتبہ کی جاتی ہے، کعبہ کا طواف بھی 7 مرتبہ کیا جاتا ہے، سنگریزے یعنی شیطان کو پتھر مارنا وہ بھی 7 مرتبہ کیا جاتا ہے، آدمی کی پیدائش بھی 7 اعضاء سے ہوئی، انسان کا رزق بھی 7 دانے ہیں، آدمی کے چہرے میں بھی 7 ہی سوراخ بنائے گئے، 2 کان، 2 نتنے، 2 آنکھیں، 1 منہ، رحم کی حالت بھی 7 ہیں، قرآن کی قرأت بھی 7 ہیں، سجدہ بھی 7 اعضاء سے کیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں، دوزخ کے نام بھی 7 ہیں، دوزخ کے طبقے بھی 7 ہیں، اصحاب کہف بھی 7 ہیں، عاد کی قوم بھی 7 راتوں میں ہوا سے ہلاک ہوئی، یوسف علیہ السلام بھی 7 برس تک جیل خانے میں رہے، سورہ یوسف میں جن گایوں کا ذکر ہوا وہ بھی 7 تھیں، قحط بھی 7 سال رہا، 7 ہی سال فراخی اور کشادگی رہی، 5 وقت کی نماز کی 17 رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے بعد 7 روزے رکھو۔ نسبت کی روح سے 7 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، 7 عورتیں ہی سسرال میں حرام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، پہلی مرتبہ مٹی سے، پھر پانی سے، پھر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے سلام تک 27 حروف ہیں۔ ایوب علیہ السلام مصیبت میں 7 برس گرفتار رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں 7 برس کی تھی، گرمیوں کے دن بھی 7 ہی ہیں، یہ پس 7 کا عدد زیادہ مشہور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے شہید بھی 7 طرح کے ہیں، نمبر 1 وہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، نمبر 2 وہ جو طاعون کی بیماری میں مر جائیں، نمبر 3 جو سل کی بیماری سے مریں، نمبر 4 جو پانی میں ڈوب کر مریں، نمبر 5 جو آگ میں جل کر مریں، نمبر 6 جو اس حال دستوں کی بیماری سے مریں، نمبر 7 وہ عورت جو نفاس کی حالت میں مر جائے۔ اللہ نے قسم بھی 7 چیزوں کی کھائی ہے، آفتاب کی، چاشت کے وقت کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، اور اس ذات کی جس نے آسمان و زمین کو بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی 7 گز لمبا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی 7 گز لمبا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 7 کا عدد یہ زیادہ معروف ہے، تو اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور اسی پر جمہور علماء کا اتفاق بھی ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شب قدر میں عبادات کا اہتمام کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہو، اور بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی ہے، آپ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں اپنی مغفرت کروانے میں۔ اس کے بعد ایک دعا مشہور ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں اس کے ساتھ کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ باقی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔